ٹینشن نظر آئی. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا رویہ بھی سب نے دیکھا. اسپیکر قومی اسمبلی اور شاہد خاقان عباسی کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا. نوبت یہاں تک آئی کہ شاہد خاقان عباسی نے اسد قیصر کو جوتا مارنے کی دھمکی دی. کیا تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات جو ہیں ان کی کوئی واضح شکل سامنے نہیں آ رہی؟ کیا مانا گیا؟ متضاد خبریں مختلف میڈیا چلا رہے ہیں. آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ بس میں بھی نہ کل رات 4 بجے تک جاگتا رہا. اس میں فیڈڈ سٹوریاں زیادہ ہو رہی ہیں. فیڈڈ سٹوریاں. بدقسمتی ہے اب صحافت ہی سیڈ اور شی سیڈ پہ رہ گئی ہے. 10 خبریں آئیں مذاکرات کامیاب ہو گئے. میری انفارمیشن نہیں ہوئے. انہوں نے پہلا یہ کہا تھا فرانسیسی سفیر کو واپس بھیجیں اور اس کا لیٹر لائیں. منسٹر انٹیریئر کا رزائن. تمام مقدمات فوری طور پہ ختم. آج تھوڑا سا ابہام جو اس لیے ہوا، کل انہوں نے کچھ تقریریں کی جب یہ ریومر اڑائی گئی کہ مولانا سعد رضوی کو رہا کر دیا گیا. اب حکومت کے میرے خیال فرائض میں شامل ہے کہ محترمہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ دن میں 10 دفعہ آتی ہیں یا دوسرے ترجمان آ کے بتائیں کہ کیا ایگریمنٹ ہوا کہ نہیں ہوا، کیونکہ ابھی تک 5 منٹ پہلے تک یتیم خانے چونک میں ان کا پروٹیسٹ جاری ہے. یہ کالندم کے طلبان کا یہ لبیک کا. تو میری اطلاع کے مطابق تو جو رات ایگریمنٹ ہوئے تھے جس میں شیخ رشید صاحب، مولانا مذہبی امور صاحب، چودھری سرور صاحب، راجہ بشارت صاحب اور کچھ اور لوگ تھے، اور دوسری طرف پی ٹی اے کے یہ تحریک لبیک کے تھے. شرائط بہت سخت تھی. گفتگو میں اتراؤ چڑھاؤ بھی آیا، غصہ بھی آیا، ٹھنڈا بھی ہوا. لیکن ابھی تک جو ہم سمجھ رہے تھے کہ کل رات تک ایک خوشخبری آ گئی کہ اب امن ہو جائے گا، لیکن کوئی ایک فریق لیکن اس دوران بڑی صاحب واقعہ انٹورڈ واقعہ اس دوران نہیں ہوا کچھ. کل سے ہم کیوں اپنا احتجاج رجسٹر نہیں کرا سکتے بغیر کوئی توڑ پھوڑ کیے، بغیر کوئی خون بہائے؟ یہ کیا ہے؟ ہمیں کیا یہ پرابلم ہے؟ بالکل سمپل ہے. جب کوئی بھی قوم لیڈر لیس ہوگی تو ایسے ہی ہوگا نا. دیکھیں سعد رضوی صاحب لیڈر ہیں اور بڑے پڑھے لکھے. وہ آپ کا نقطہ نظر ہے، میں اس پہ کوئی بحث نہیں کرتا. میرا پوائنٹ ہے میرا لیڈر، میں نے ایک بندے کو ووٹ دیا، میرا پرائم منسٹر ہے، میرے اپوزیشن ہے. عباسی صاحب نے جوتا مارنے تک کی دھمکی دے دی. مجھے یہ بتائیں اس وقت کیا کام کریں آپ کے ملک میں میرا سوال لے لینا. یہ مسلمانوں کا ملک ہے، اس پہ کوئی بحث ہے؟ جو آپ کا ایشو ہے، جو سینسٹیوٹی ہے، جو محبت ہے، اس پہ کوئی بحث ہے؟ مجھے بتا دیں ایک بندہ سرکاری بتا دیں، ایک مجھے پولیٹیکل پارٹی بتا دیں اپوزیشن سے جو ایمانداری سے کوئی پوزیشن لے لے درمیان میں چھپ چھپا کے. کدھر ہے پاکستان کا پرائم منسٹر؟ کدھر ہے پاکستان کا منسٹر کی کچھ حالت تو دیکھیں نا جو اسمبلی کی حالت. کل شام کو آپ نے ویڈیو بیان دے دیا وزیر داخلہ صاحب نے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آج دیکھ لے سارا کنفیوژن ہے، کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. یہ کوئی مشکل دور ہے اور آپ الزام لگاتے ہیں بھارت پہ کہ 70% ٹویٹ وہاں پہ. مجھے انفارمیشن دیتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب ہیں، ذرا غور فرمائیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، سنائیں یار ذرا. آپ بات کر رہے ہو نہیں، آپ اپنا لینگویج آپ ہمیشہ جو اس طرح بیہیو کرتے ہیں. آپ اپنا آپ کو بھی میں وہ کام کروں گا. آپ اپنے حد میں رہیں، آپ بھی اپنے حد میں رہیں. آپ جو ہے نا اپنے حد میں اپنی سیٹ پہ جائیں، اپنی سیٹ پہ جائیں. یہ ثقافتی معیار ہے. اچھا قائی صاحب، یہ پرائم منسٹر اب بھی بننا ہے، پہلے بھی بن گئے نے. قائی صاحب وہ اسپیکر کو کہہ رہے ہیں میں تمہیں جوتا ماروں گا. قائی صاحب میں میری عرض ہے، آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم جلاؤ گھراؤ کے کون سے عاشق رسول ہونے کا پیغام دے رہے ہیں، اور یہ بات بھی ٹھیک تھی. میں بھی کہہ رہا ہوں طریقے لبیک والے ہم سے زیادہ عاشق رسول ہیں، میں کسی پہ نہیں کر رہا. یہ شخص محترم پرائم منسٹر ہیں اور طریقے آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرارداد آ رہی ہے تو وہ سپیکر کو ایک سابق وزیر اعظم کہہ رہا ہے میں تجھے جوتا ماروں گا. یہ ان کے دل میں اس کا مطلب ہے یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں یار. سپیکر کو کہہ رہا ہے میں جوتا ماروں گا. قاضی صاحب کیا خلاقیات. سب سے بڑا جوتا مارا تھا ضیاء الحق نے ان کے والد کی صورت میں. ہمیں جن کو یہ اندر لے کے آئے ہیں ان کا ثقافتی معیار دیکھیں، ان کی تعلیم دیکھیں، ان کی گفتگو دیکھیں اور آج اس ملک کی حالت دیکھیں تو آپ کو حیرت نہیں ہوگی. نہیں قاضی صاحب مجھے ایک سوال مکمل کر. عام شہری چلو بیچارے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں مدرسے ہیں، کیا وہ پتھر مار دے گالی دے دے وہ بھی غلط ہے، میں بھی کروں غلط ہے. لیکن ایک پرائم منسٹر ختم نبوت پہ وہ آ رہی ہے قرارداد اور وہ سپیکر صاحب کو مخاطب کہہ رہے ہیں اوے تینوں جوتی مارا گا. یار یہ اسمبلی یہ مقدس سامان ہے، یہاں میرے ان لوگوں کے ہاتھ میں ہمارا مقدر ہے، ہمارے بچوں کا مقدر یہ ہے. ہمارے لیڈر قائی صاحب آپ نے 50 سال سے زہر بویا نا. آپ نے کہا کہ یہ اس کو آپ جمہوریت کون سا زہر بویا ہم نے؟ آپ نے کبھی کوئی اس ملک میں لیڈرشپ زہر کون سا بویا؟ میں نے کون سا بھائی ہم نے فضائیں نہیں بنائی صاف ستھری. میرا سوال بنایا زہر کون سا بویا ہے؟ زہر آپ نے بویا. آپ نے اس ملک کو فری الیکشن کا تحفہ نہیں دیا. آپ نے پولیٹیکل انٹرفیئرنس رکھی ہے. آپ نے ہم نے خاقان عباسی دیا، نواز شریف دیا، ہم نے جو ہے یہ لوگ دیے، یہ شہباز شریف دیا. نہیں ووٹ سے نہیں آیا، کوئی بھی نہیں آیا.
پھر سپورٹ نہ مجھے کیا ایک کریں. بندہ بتا دیں جو ووٹ سے آیا. ووٹ سے نہیں آیا تو پھر سپورٹ نہیں کرنی چاہیے. مجھے سمجھ میں نہیں آتی 8 کے الیکشن جمہوری لوگوں نے کرائے, 13 کے الیکشن جمہوریت پسندوں نے کرائے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے, 18 کے انہوں نے کرائے. اگر پھر بھی دھاندلی ہو رہی ہے تو چھوڑ دیں یہ حکومتیں, نہ چپکے رہے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ 8 کے الیکشن تو پھر انہوں نے کرایا. آپ الیکشن کمیشن بھی آپ بنا رہے ہو, چیئرمین نیب بھی آپ بنا رہے ہو, چیئرمین سی بی آر بھی آپ لگا رہے ہو, تمام محکموں کے ہیڈ بھی آپ لگا رہے ہو, ایون کے آر بی جی بھی آپ لگا رہے ہو. تو یار پھر رو کیوں رہے ہو؟ اور ہر اینو کہتے ہیں روندے کیوں, شکل ہی ایسی. مجھے بتائیں یہ ناموس رسولت کی قرارداد تھی, اس پہ سفیر کی واپسی پہ کیا ایک سابق وزیر اعظم کو زیب دیتا ہے کہ سپیکر کے منہ پہ جوتا مارے؟ یہ ہم گلی والوں محلوں پہ ان پہ دہشت گردی کے پرچے دے دیے جمہوریت کے منہ پہ مارا انہوں نے پتھر ماری. یہ قابل تعریف نہیں ہے, اس پہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. مگر میں کہہ رہا ہوں ہم نے مدرسوں کے بچے جو جن کو گھر میں رزق وہ بھی ایسا نہیں کرتے پٹی صاحب, وہ بھی پیارے بچے ہیں, وہ ایسے نہیں کرتے. ایک آپ اسمبلی میں جہاں آپ نے قانون سازی کرنی ہے 22 کروڑ عوام کی, میری زندگی آپ کے ہاتھ میں, بالکل صحیح. ادھر آپ کہہ رہے ہیں میں سپیکر کو جوتا ماروں گا. قابل مذمت ہے. قاضی صاحب اس حالات میں کیا اس کا مطلب ہے یہ جب تک لوگ ایٹ دی ہیم آف افیئرز ہیں اس ملک میں کبھی نہ عمل ہو سکتا ہے. معافی چاہتا ہوں, میں مجھے معاف کیجیے. تو لوگوں کو ووٹ کا حق دے دیں نا, ہم لے لیں گے, صحیح لوگ ڈھونڈ لیں گے. آپ لوگ ووٹ کا حق کیا دیں؟ یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے 2 نمبر الیکشن سیل بنایا ہوا ہے, پہلے وہ توڑے, سسٹم بند ہو جاتا ہے, پہلے وہ توڑے نا. 20,000 ووٹ جڑے 2 نمبر بنوائے تھے جمہوریوں, جب سسٹم بیٹھ جاتا ہے وہ میں کرتا ہوں. نہیں چھوڑے نا, یہ جو کرتے ہیں وہ کیا ہے بھئی؟ یہ تو میں مجھے یہ بتائیں, جو مال ٹوٹے ہیں, یہ مال ٹوٹے ہیں. بٹی صاحب ان کے الیکشن کون فنڈ کرتا ہے؟ نجائز فروشوں کے ساتھ مال پکڑنے والوں, جمہوریت کا نام نہ لو. جج صاحب نے کہا تھا منشیات کا پیسہ اور نجائز پیسہ. میں دوسری بات, میری بات سن لیں, ہم ساری دنیا غلط ہے. انہوں نے کہا تھا تو میں میرے اللہ کو خوبصورت آپ نے بات کی, مگر بتائیں پاکستان کا لیڈر کون ہے اس وقت؟ اچھا یار شیخ رشید صاحب سنوایا میں نے. آپ مجھے بتا دیں یہ لوگ آپ مدرسوں والے پہ دہشت گردی کے پرچے دے رہے ہیں. سپیکر جہاں قانون سازی ہونی ہے, اللہ کے 99 نام لے کے وہاں سپیکر کے منہ پہ جوتا مار رہے ہیں. آج ان لوگوں کو ایک چیز سنا لوں, شرم سے ڈوب کے مر جائیں. اسامہ بن لادن سے پیسے پکڑ کے الیکشن لڑنے والے آج امن و امان اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں, ڈوب کے مریں. اب میں نے اگلا فیصلہ کیا کرنا ہے, ٹھنڈے دل سے میری بات ٹھنڈے دل سے سنیں. جب آپ انفارمیشن روکتے ہیں, قرآن میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ خبر جو ہے نا سچ روشنی ہے اور بے خبریاں دے رہا ہے. جب آپ اس ریاست کا استعمال کر کے, میں حکومت کی بات کر رہا ہوں, مجھے انفارمیشن نہیں دے گی تو اس کا مطلب میں انڈیا کو دعوت دے رہا ہوں کہ جھوٹ یہاں پہ پھیلائیں. یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ مجھے یار انفارمیشن تو دینا. رمضان المبارک میں کسی کے لیے اپنی قبر بھاری تو نہیں کروں گا. پاکستان میں سچ وہ ہے جو طاقتور کی خواہش, ضد اور حکم کا تابع ہو, باقی سب جھوٹ ہے ہم جو بولتے ہیں. پاکستان میں سچ وہ ہے جو طاقتور کی ضد, خواہش اور حکم ہو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کس حد تک جا سکتی ہے؟ دیکھیں فرانسیسی سفیر میری انفارمیشن کے مطابق آج تک, میں پھر ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھے کل کا نہیں پتا, واپس نہیں ہوگا. یہ نون لیگ جائے گی. کل کو لندن میں کوئی آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں شان یو کے میں امریکہ میں گستاخی کر دیتا, ان کو بھی بھیجو گے. وہ سارے پاکستان ہم اپنی پراپرٹیاں بیچ کے واپس آ جائیں گے. نہیں, یہ نون لیگ کرے گی اس کے خلاف, یو کے خلاف. تو بھائی جان میرا خیال ہے ہمارے جو اپنی ریاست کے خلاف مبینہ طور پہ لابینگ کرتے ہیں وہاں پہ, انہوں نے کیا کرنا کہ قابل احترام بھائیوں کو اس مطالبے سے ہونا چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ جرم کہیں ہو رہا ہے, گستاخی کہیں کر رہا ہے اور ہم اپنے ہی ساتھیوں کو مار رہے ہیں. جن کو مارے ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ عاشق رسول ہو, آپ نبی پاک علیہ وسلم کی جان پہ وہ قربان ہو رہا ہو, اس وقت درود پاک پڑھ رہا ہو. میرا خیال ہے یہ فیصلہ حکومت کے لیے کرنا ناممکن ہوگا, سفیر کو واپس بھیجنا, لیکن فیصلہ یقیناً اب قرارداد پیش ہو گئی ہے, پیپلز پارٹی بھی اس میں ہوگی.